عرض کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر من جملہ فروع الدین میں سے ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، جہاد فی سبیل اللہ یہ واجب ہیں، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ بلکہ نہج البلاغہ سے امیر المومنین کا فرمان میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خصوصاً کلمت حق عند امام جائر، کسی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے بڑے بے باکی کے ساتھ حق کی بات کرنا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قسموں یا نمونوں میں سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا حتیٰ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے بارے میں حدیث ہے فوق کل بر بر حتیٰ یقتل الرجل فی سبیل اللہ، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں یہاں تک کہ بندہ راہ خدا میں مارا جائے۔ فَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بِرَّ فَوْقَهُ، راہ خدا میں مارے جانے سے زیادہ افضل کوئی عمل ہے نہیں۔ اس حدیث کے اندر اس نہج البلاغہ میں فرمایا وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا كنفثة فی بحر اللجی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں راہ خدا میں جہاد، تمام نیکیاں یہ سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے۔ نیکی کی بھی طولانی فہرست ہے، منکرات برائی کی بھی طولانی فہرست ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا مکروہ سے لے کر گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، پھر گناہان کبیرہ میں سے بھی بات بہت زیادہ سنگین ہے، اس لیے فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ، گناہان کبیرہ میں سے بھی جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے وہ الشرک باللہ ہے، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو خالق مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کو رازق مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کو مدبر کائنات مانا جائے، یہ اکبر الکبائر ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا اہم فریضہ اس کو ترک کریں گے، معروف کا حکم نہیں دیں گے، منکر سے نہیں روکیں گے؟ فرمایا ایک زمانہ اس سے بھی برا آنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ الٹ ہوگا، معروف سے روکیں گے، منکر کا حکم دیں گے، معروف سے روکیں گے۔ یہ زمانہ آ چکا ہے۔ میرے پاس بہت سارے وہ جو ہے نا وہ بچے بات بذریعہ ٹیلی فون یا بالمشافہہ آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی رمضان المبارک سر پہ ہے، ادھر امتحانات بھی سر پہ ہیں، ہمارے والدین روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، روزہ رکھو گے کمزور ہو جاؤ گے، پھر تمہارے پیپر صحیح نہیں ہوں گے، نمبر صحیح نہیں آئیں گے، پھر سیٹ نہیں ملے گی، پھر کیا کھاؤ گے؟ فارسی میں بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں آن کی دندان دہت نان دہت، جو خدا آپ کو دانت دیتا ہے نا وہ چبانے کے لیے روٹی بھی دیتا ہے، آن کی دندان دہت نان دہت۔ اچھا جی، نیکی کا حکم دے، ان کو بتاتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ
والدین خصوصاً والدہ اگر آپ کو کسی مستحب کام سے روکے، آپ سے ہمدردی کی وجہ سے، آپ سے دل سوزی کی وجہ سے، حالات ناسازگار ہیں، حالات جو ہے نا وہ بڑے یعنی برے حالات ہیں، نہ جاؤ فلاں جگہ مت جاؤ، یہ ایک مستحب کام کے لیے جانا چاہتا ہے، اور حتیٰ صاف بات ہے اگر وہ مستحب حج کے لیے جانے سے روکتا ہے، مستحب روزہ رکھنے کے سے میاں روکتا ہے مثلاً، ایسی صورت میں حتیٰ ماں کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نفل مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں بلائے، باپ کے بارے میں یہ نہیں ہے، آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، باپ بلائے تو نماز توڑ کے جاننے کا حکم نہیں ہے، ہاں جی ابا جی کیا حکم ہے، ماں اگر بلائے تو مستحب نماز کو توڑ کے ماں کی خدمت میں جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اچھا جی، الٹا ہوگا، یعنی بجائے اس کے کہ نیکی کا حکم دیں، نیکی سے روکیں گے اور برائی کا وہ حکم دیں گے۔ یہاں کاظمی صاحب بیٹھے ہیں، میرے خیال وہ ہمارے کاظمی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا بہت سارے عید جو ہم ضرورت رشتے کے فارم چھاپتے ہیں، وہ یا انہوں نے بتایا ہے یا دوسرے صاحب کے ذمے ہے، ان دو میں سے ایک لازماً انہوں نے بتایا ہے، یہ یعنی دونوں کی تعلیم، خاندان، اچھا نہیں آمدنی، سید غیر سید، یہ سارا میچ کر کے وہ رابطے کرواتے ہیں، پھر لوگ آگے خود اپنے طور پر تسلی کر کے اگر ہو جائے تو رشتہ جو ہے نا وہ فائنل ہو جاتا ہے اور وہ پھر منگنی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ بعض یہ رشتے یا منگنیاں آخری مرحلے میں اس لیے جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتی ہیں کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے نا پتہ نہیں پون انچ اس کا قد جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، پون انچ اس سے بڑا ہوتا تو ہو جاتا ہے۔ بعض آخری وقت میں لڑکی والے اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں لڑکے کو کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لڑکے والے لڑکی کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ وہ پردہ کرتی ہے، وہ پردہ کرتی ہے۔ اچھا، اس پر لوگوں نے تعجب کیا، یعنی امر بالمعروف کی بجائے یعنی نہی عن المعروف ہوگا اور نہی عن المنکر کے بجائے امر بالمنکر، ایسے ہی ہوا نا، اس پر لوگوں نے تعجب کیا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا ایک دور اس سے بھی برا آنے والا ہے، اس سے بڑھ کے اور کون سا دور برا ہو سکتا ہے جس میں نیکی کا سے روکا جائے، برائی کا حکم دیا جائے۔ فرمایا نیکی کو برائی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور برائی کو نیکی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اصلاً معیار جو ہے نا وہ بدل جائیں گے۔ یعنی بعض اوقات یہ صورتحال جو ہے نا انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے، یعنی واجب کو واجب نہ سمجھے بندہ، حرام کو حرام نہ سمجھے بندہ، جیسے امام یزید کے بارے میں ہے نا، حلال خدا کو حرام قرار دیتا ہے اور حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے۔ یہ پھر ایک جملہ ہے امام کا، میں اگر اس کی بیعت کروں تو کفر اختیار کروں، یہ الفاظ ہیں آپ کے۔ حلال خدا کو حرام قرار دینا، حرام خدا کو حلال قرار دینا، یہ بعض اوقات ضروریات دین اسلام کا وہ انکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان لا علمی میں اس طرح کے کام کرتا ہے، لا علمی میں جہالت کی وجہ سے